الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام کتاب التوحید ہے، اور اس سے پہلے دو چیپٹر یا دو سبق سمجھیے، دو کلاس ہمارا گزر چکا ہے۔ آج یہ تیسرا کلاس ہے، اور یہ جب سے ہم لوگوں نے کتاب پڑھنا شروع کیا ہے اس سلسلے کی یہ چھٹی کتاب ہے۔ اس سے پہلے 5 چھوٹی چھوٹی کتابیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جس میں وہ اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں اور اس کے دلائل، اسی طرح سے اسلام کے 3 بنیادی اصول، دین اسلام کے 4 بنیادی جو قاعدے ہیں وہ، پھر اسی طرح سے جو چوتھی کتاب ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تشریح سے متعلق، اور اس کے بعد جو دین اسلام کو متاثر کرنے والے یا ایسے اعمال، ایسی باتیں جس سے آدمی دین اسلام سے نکل جائے، دین اسلام کے توحید کے ایمان کے منافی باتیں، اس کے بارے میں ایک رسالہ، اور یہ چھٹی کتاب ہے کتاب التوحید۔ تو اس لحاظ سے میں بہرحال سننے والوں کا، چاہے جو بھی جہاں سے بھی سن رہا ہو، میں شکر گزار ہوں۔ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مجھے یہ کتاب جو ہے دوبارہ پڑھنے کا موقع ملا، کیونکہ آج سے 30 سال پہلے جب مدرسے میں آدمی پڑھتا ہے تو وہاں جو ہے مدرسے کے سلیبس میں، نصاب میں یہ کتاب ضرور ہے، لیکن اس وقت اتنی عمر نہیں ہوتی کہ آدمی اس پوری بات کو استاد جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھ سکے، اور یہ کتاب بہت اہم ہے۔ مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ اس لیے بھی ہوا کہ یہاں کویت میں یعنی بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کے پاس میرا چھٹی کے دنوں میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، جو سلفی اہل حدیث سے لوگ ہیں، یعنی مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے، کام کرنے والے لوگ، ان لوگوں کا ایک معمول یہ ہے کہ ویسے ہفتے میں تو 3 کلاس رکھتے ہیں، 3 طرح سے ان لوگوں کے پاس جو دیوانیہ ہوتا ہے، نشست گاہ، بیٹھکا جہاں بیٹھتے ہیں، درس کا کلاس کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن جمعرات کے وہ لوگ مغرب سے لے کر کے عشاء تک یہ کتاب التوحید کو پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار کتاب التوحید ختم ہو گئی تو پھر دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں، دوبارہ ختم ہو گئی تو پھر دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جمعرات کا دن خاص ہے، وہ کتاب التوحید کو پڑھتے ہیں، وہاں اور مختلف شرحوں سے پڑھتے ہیں، کبھی شیخ صالح فوزان کی شرح، کبھی کسی کی شرح، کسی کی شرح، یعنی جن کتابوں کی بہت زیادہ شرح ہے ان میں سے کتاب التوحید بھی ہے۔ اس کتاب کی بہت زیادہ شرح ہے، تو بہرحال اس کو پڑھنے کا سلسلہ وہ لوگ رکھتے ہیں، اور توحید ایسا موضوع ہی ہے کہ اس کو آدمی کو یہ جو علم ہے توحید کا، عقیدے کا، ایمان کا، یہ ایسا علم ہے کہ اس کو بار بار آدمی کو پڑھنا چاہیے، اور ان کے تو گھر میں بھی اس پہ درس کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو میں بھی اس طرح سے اس بہانے اس کو دیکھتا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ میں آتا ہوں اور یہ اس سے پہلے میں پڑھتا ہوں۔ سعودی عرب کے جو 2 بہت بڑے عالم ہیں ان کی کتاب ہے، اس پہ شرح ہے، ان کا ویڈیو ہے، اس پہ میں نظر رکھتا ہوں ایک بار۔ ایک تو جو سعودی عرب کے سابق وزیر اوقاف ہیں شیخ معالی صالح آل الشیخ، جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان میں سے ہیں، یعنی شیخ ان کے لکڑ دادا چکر دادا جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے ہوں گے، اور بہت بڑے اہل علم میں سے ہیں، وہ پہلے یونیورسٹی میں ہوتے تھے، اور تو ان کی ایک شرح، اور پھر کبھی ضرورت پڑی تو شیخ صالح الفوزان کی بھی جو شرح ہے اس پہ بھی میں ایک نظر ڈالتا ہوں۔ تو بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ بھی جو اس توحید کے یا عقیدے کے موضوع کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ آج یہ تیسرا درس ہے۔ مجھے جیسا اندازہ ہے کہ پھر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہوگا، تو اس لیے میں جو بہت نچوڑ ہے وہ اس چیزوں کو میں موٹے موٹے اور یعنی آسان اور کم اس میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلا ذہن میں یہ رہے پوائنٹ، پہلا جو تھا وہ
یعنی اس کا لیسن جو چیپٹر تھا، پہلا سبق، وہ توحید کے بارے میں تھا کہ توحید کیا ہے، اور توحید جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، دنیا کو بنایا، تو یہ توحید کیا ہے، اس کے بارے میں یہ پہلا باب تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے، اس کی جو غرض و غایت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خالص سے عبادت کرنا ہے۔ یہی انسان کی پیدائش کا، انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، اس کی زندگی کا یہی مقصد ہے۔ اس کو نسب العین بھی کہیے، یہی فرض منصبی بھی کہیے، لوگ مختلف انداز سے اس کو یہ فرق کرتے ہیں۔ بہرحال انسان کی زندگی کا جو نسب العین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنا ہے، اور عبادت پوری زندگی میں ہوگی۔ دوسرا جو باب یا دوسرا جو لیسن، دوسرا جو چیپٹر تھا، وہ یہ تھا کہ توحید کی کچھ خاص فضیلت، توحید کا جو مقام اور مرتبہ کیا ہے، توحید کی امتیازی خصوصیت کیا ہے، توحید وہ آدمی کے اندر ہو تو چھوٹے بڑے دوسرے جو بہت سارے گناہ اگر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی ارادے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے، وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن توحید اگر پختہ ہے آدمی کا تو، لیکن توحید نہیں ہے تو پھر آدمی برابر کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ یہ دوسرے چیپٹر میں، دوسرے سبق میں یہ بات تھی۔ تیسرے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل توحید جو خالص توحید ہے، اس کو پورا کیا، اس کو بجا لایا، اس کے تقاضے کو پورا کیا۔ یعنی اصل توحید کیا ہے جو پہلے باب میں اور دوسرے لیسن میں بیان کیا گیا، اب اس کے تقاضے کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے، کیسے اس کو پورا کیا جائے گا، یہ ایک طرح سے اس کی فضیلت اور اس کے خاص مقام اور مرتبے سے ہٹ کر کے ایک یہ چیز یہ ہے کہ خاص کچھ لوگ جو واقعی توحید کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر کے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں جو بغیر سزا کے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس بارے میں یہ ہے، یعنی ان کا نہ حساب ہوگا، نہ ان کو سزا ہوگی، بلکہ وہ سیدھا اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ سارے لوگ نہیں ہوں گے، یہ کچھ خاص جو واقعی توحید کے تقاضے کو سمجھ کر کے اس کو پورا کیے ہوں گے، یہ ایسے لوگ ہوں گے۔ اس بارے میں یہ جو درس ہے، یہ کلاس ہے یا یہ جو لیسن ہے، اس کے اندر 2 آیتیں شیخ نے بیان کی ہیں اور ایک حدیث، لمبی حدیث ہے، اس کو بیان کیا ہے اپنی بات کو یعنی بتانے کے لیے۔ یہ جو جس بارے میں یہ چیپٹر ہے جو میں بتایا، جو کلاس ہے، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ پہلی جو آیت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں قدوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، امام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، مخلصانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اور یکسو اس عبادت میں دنیا سے بالکل الگ تھلگ کٹ کر کے، یعنی اگر ایسی نوبت آئی تو بالکل یکسو ہو کر کے عبادت کرنے والے، اور شرک کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے یہ نہیں تھے یا نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں، نوح علیہ السلام کے بعد ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اور اس پہ نظر ڈالیں گے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک طرح سے توحید کے امام مانے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی ہے کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، ان کی اقتداء کریں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے توحید کے ایک امام مانے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی اس میں آزمائش کی، امتحان لیا، اتنے یعنی بہت جو اولو العزم بڑے بڑے، تو یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو
اس کے وقت کے بادشاہ نے نمرود نے آگ میں بھی ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام خوشی خوشی اس میں داخل کر دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بالکل صحیح سالم بچایا. تو ابراہیم علیہ السلام توحید کے امام ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے، امہ کا مطلب یہ ہے کہ امام، قدوہ، اسوہ اور نمونہ، آئیڈیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو یہ اپنے آپ میں ایک، یعنی امہ تو گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ میں ہی سب کے آئیڈیل ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، نمونہ ہیں، امام ہیں توحید کے سلسلے میں. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے مخلص ہو کر کے اور سب سے کٹ کر کے، یکسو ہو کر کے، الگ تھلگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سماج کو، سوسائٹی کو، معاشرہ کو، قوم کو چھوڑا. نہیں، یہ پرواہ نہیں کی کہ قوم شرک کے دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے اور ہم بھی ان سے سمجھوتا کریں، ان کا ساتھ دیں. ایسا نہیں، بلکہ اپنی دعوت کو جاری رکھا اور اپنی توحید، اپنا جو ایمان ہے، اپنا جو عقیدہ ہے، اس کو بالکل بھی کہیں سے مخدوش نہیں ہونے دیا، اس پہ کہیں سے بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیا، اس کو بچا کر کے رکھا. اس سلسلے میں بالکل قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پہ اس کو بیان کیا ہے. کہا کہ ہم تمہارے شرک سے، یہاں تک کہ اپنے باپ کی دین سے بھی اور اس سے بھی بیزاری کا اعلان کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. اور یہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. شرک میں یعنی وہ جو تمام شرک کا ذرہ برابر بھی ان کے اندر کوئی شائبہ اور کوئی یہ نہیں تھا. اس میں دیکھیے ایک اس باب میں ایک یہ بھی ہے کہ شرک، جیسے پہلے والے درس میں بیان کیا کہ شرک کی، یعنی شرک چاہے وہ بڑا شرک ہو جس کو شرک اکبر، بڑا شرک کہا جاتا ہے، یا شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، یا اسی طرح سے وہ شرک خفی ہے، پوشیدہ شرک ہے. شرک کی دو قسمیں، بڑا شرک، چھوٹا شرک، شرک اکبر، شرک اصغر. اور دوسرے اعتبار سے اس کی ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ شرک جو ہے، شرک بڑا شرک، چھوٹا شرک، اور ایک پوشیدہ شرک ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے آدمی کو لیکن وہ پوشیدہ ہے. جیسے چینٹی رینگ رہی ہو اور پتہ نہیں چلتا، تو اسی طرح سے آدمی کے اندر شرک آ جائے اور آدمی کو محسوس نہیں ہوتا. تو اس شرک سے بھی گویا اپنے توحید کو پاک و صاف رکھنا ہے. ایک یہ چیز ہے، یعنی توحید کے تقاضے کو پورا کرنے میں شرک کی تمام قسموں سے اپنے آپ کو بچانے، تینوں قسموں سے. اور پھر اس کے بعد اس کے تقاضے میں یہ بھی ہے کہ بدعت سے دوری اختیار کرنا. دیکھیے، توحید کے تقاضے کو پورا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ موٹے انداز میں یہ سمجھیں کہ توحید کے تقاضے کو پورا کرنا یہ ہے کہ جو دونوں شہادتیں ہیں، شہادتیں، دو شہادتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت گواہی دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی شہادت دینا. تو دو شہادتیں ہو گئیں، اللہ کی توحید کی شہادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا. ان دونوں شہادتوں کے تقاضے کو شہادت دینے کے بعد جو اس کا تقاضا ہوتا ہے اس کا پورا کرنا، ایک یہ ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ شرک، اس کی جو تینوں قسمیں ہیں، اس سے آدمی کو بالکل دوری اختیار کرنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اور دوسری چیز توحید کے تقاضے میں یہ شامل ہے کہ بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھنا. بدعت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بحیثیت رسول اور اللہ کا بندہ تسلیم کیا ہے، تو پھر عمل کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی ملے گا، اسی کو آدمی اختیار کرے گا. کوئی دوسرا طریقہ اگر وہ اختیار کرتا ہے تو یہی بدعت ہے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول تسلیم کیا، ایمان لایا، اس کی شہادت کے تقاضے کو نہیں پورا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، شریعت کو مکمل کر دیا. دین اور اسلام کی چھوٹی بڑی ہر چیز جس کی آدمی کی زندگی میں ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی، سب کو پورا کر دیا. اب کوئی آدمی آج کے وقت میں جیسے دیکھ رہے ہیں، ابھی جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، کل جو لوگوں نے کیا، جیسا لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے نام پہ، میلاد کے نام پہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ
عبادت کا، یہ اطاعت کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یعنی اظہار کا یہ طریقہ ہوتا تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس میں ہم سے کہیں زیادہ ان کا جذبہ بڑا ہوا تھا، وہ بالکل اس کو کرتے لیکن کبھی نہیں کیا۔ آج گویا آپ نے ایک نیا طریقہ اللہ کے رسول کی محبت کے اظہار کے لیے ایک طریقہ کیا، تو یہ طریقہ تو ظاہر ہے اللہ کے رسول سے تو نہیں، تو اس لیے توحید کے تقاضے کو پورا کرنے، اس کی دونوں شہادتوں توحید کو اور رسالت کی شہادت کو بھی پورا کرنا ہے، تو اس کا تقاضا پہلا یہ ہے کہ شرک کی تمام قسموں سے دوری اختیار کرنا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بدعتوں سے دوری اختیار کرنا، اور تیسری چیز جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں ان سے دوری اختیار کرنا۔ یہ تین چیزیں، شرک سے دوری، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے دوری اور بدعتوں سے دوری، اس کو اگر آدمی اختیار کر رہے تو گویا وہ توحید کے تقاضے کو، شہادت جو دیا ہے اس کے تقاضے کو وہ پورا کر رہا ہے۔ اور اس کے بھی یعنی یہ جو توحید کے تقاضے پورا کرنا ہے اس کے بھی دو رینک ہیں، دو درجے، یعنی اس کے دو مرتبے ہیں۔ اس کو ایسا سمجھیں، ایک جو درجہ ہے اس کا ایک مرتبہ ہے وہ واجب کا ہے کہ اتنا تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، اور جو دوسرا درجہ ہے وہ مستحب کا درجہ ہے، مندوب کا درجہ ہے، یعنی واجب سے بڑھ کے ایک درجہ ہے کہ واجب کو بھی پورا کیا اور مستحب جو اس کے ہیں اس کو بھی پورا کیا۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز جائز ہے لیکن اس جائز کو وہ کبھی ذریعہ بن سکتا ہے اللہ کے تقوی اور کے خلاف یا ناجائز کے خلاف، ناجائز کے راستے پہ لے جانے کے لیے، تو اس کو بھی آدمی چھوڑ دے اس ڈر سے کہ اس سے آدمی کا تقوی متاثر نہیں ہو، تو یہ مستحب میں سے ہے۔ تو یہ جو یعنی توحید کے تقاضے کو پورا کرنا ہے اس کے دو درجے ہیں، ایک واجب اور فرض کا درجہ ہے اور دوسرا درجہ جو مستحب کا درجہ ہے، اور واجب کا درجہ جو پورا ہوگا وہی ہے شرک کے یہ جو توحید کے تقاضے اور اس کی تین چیزوں سے جو دوری اختیار کرنا ہے، اس میں شرک سے، بدعت سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، معصیت سے، تو اس کو پورا کرنا۔ اور مستحب کا درجہ جو ہے اس میں آدمی کے درجے جو ہے وہ مختلف ہوں گے، اس میں فرق ہوگا، کوئی ایک دوسرے سے بڑھا ہوا ہوگا۔ تو بہرحال پہلی جو آیت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے سے متعلق اس آیت کو شیخ نے بیان کیا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ یعنی اس لیسن میں اس کو بیان کیا وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو کردار ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں اس آیت میں جو بیان کیے گئے بڑے، وہ گویا توحید کے تقاضے کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس توحید کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام اور قدوہ اور نمونہ اور آئیڈیا بنایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اور اس پہ یعنی وہ ان کے یعنی خون اور گوشت کا ایک حصہ ہو گیا تھا، یعنی وہ اس کی پوری پابندی، ایسا نہیں کبھی کیا کبھی نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، وہ ان کی زندگی کا حصہ تھا، اور وہ اللہ کے لیے اس سے بالکل حنیف، یکسو تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو گویا توحید کے تقاضے کو یہ پورا کرنا ہوگا، اور جو ابراہیم علیہ السلام اس کے ایک نمونہ ہے اور ایک آئیڈیل ہے، ہمیں ان کو اس میں آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اور دوسری آیت جو شیخ نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے، یعنی جس سے دلیل کے طور پہ بنایا ہے کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں اور اس کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد پہ آدمی وہ پورا کر رہے تو آدمی بغیر حساب کے اور بغیر سزا کے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور وہ پوری امتی کے لوگ نہیں ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں دوسری آیت جو پیش کی، کہا والذین هم بربهم لا یشرکون، یہ ان لوگوں کی ایسی صفت ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ جو کسی کو کوئی ذرہ برابر بھی کچھ شرک نہیں کرتے، تو گویا رب جو توحید آپ نے پڑھا، توحید کی ایک قسم ہے توحید ربوبیت ہے، جو رب اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، مالک ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، پوری کائنات صرف تنہا اس کی تدبیر سے، اس کے انتظام سے، اس کی کارسازی سے یہ چل رہی ہے، تو اس میں کسی کو بھی
کوئی چاہے وہ غوث اور قطب اور ابدال اور پتہ نہیں جو دوسرے لوگوں کے یہاں عقیدہ ہے کہ کچھ خاص لوگ ہیں، ان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ اس کائنات میں، زمین اور آسمان میں وہ تصرف کرتے ہیں اور ان کا بس چلتا ہے، وہ بارش برسا دیں اور جو چاہے وہ کر دیں، نعوذ باللہ۔ تو کہا کہ نہیں، یہ توحید جو خالص جو ربوبیت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ رب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے بیان کیا ہے، وہ یہ اس لیے کہ جب ربوبیت آدمی کی پختہ ہوگی، اللہ کو پختہ طور پہ رب مان لے گا، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عبودیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خالص عبادت ہے، وہ اللہ کے لیے کرے گا اور اس میں شرک نہیں کرے گا۔ جب اس کی ربوبیت یعنی خالص ہوگی تو توحید الوہیت بھی اس کے اندر ہوگی اور وہ بھی خالص ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو کوئی ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہراتے، شرک نہیں ٹھہراتے، تو شرک نہیں کرتے۔ تو یہ دوسری آیت ہے، یعنی جو صفت یہ ہونی چاہیے کہ ذرہ برابر بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اور جو بتایا کہ اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تین چیزیں ہیں، شرک نہیں ہو، شرک تینوں قسموں کے ساتھ، اور بدعت سے بالکل دور ہو، خرافات سے بالکل دور ہو، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی کے کام سے آدمی دور ہو، اور اس کے جو درجے ہیں، واجب کا درجہ ہے، مستحب کا درجہ ہے۔ دوسری دلیل جو شیخ نے بیان کی ایک لمبی حدیث ہے، اور اس میں وہ جو اصل بات آ رہی ہے وہ حدیث کے آخر میں وہ بات آئے گی۔ تو ایک لمبی حدیث ہے جس کو شیخ نے یہاں پہ دلیل کے طور پہ، یعنی اسی لیسن میں جو بات بیان کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا۔ کہتے ہیں، یہ حسین بن عبد الرحمن، یہ ان کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور کہا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جس نے گزشتہ رات جو ہے وہ ستارے کو جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے؟ یعنی تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا۔ تو پھر کہتے میں نے کہا کہ میں جو ہے وہ نماز میں نہیں تھا، اور وہ وجہ یہ تھی، وہ بولتے ہیں کہ مجھے وہ موذی جانور، تکلیف دہ جانور، وہ بچھو بھی ہو سکتا ہے، سانپ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہا کہ اس نے مجھے ڈنک مار دیا تھا، مجھے ڈس لیا تھا، اور اس کی وجہ سے میں نہیں تھا۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ پھر تم کو جب وہ یعنی تکلیف دہ جانور، چاہے سانپ ہو یا بچھو ہو، اس نے ڈنک مار دیا، ڈس لیا، تو تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے جو ہے وہ یہ کیا، رقیہ کیا استعمال کیا، جھاڑ پھونک کیا، یعنی جو آیتیں ہیں کچھ ان سے پڑھ کر کے اس سے اپنا وہ علاج کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ تم کو کیسے معلوم ہوا یہ طریقہ، یا کیوں یہ مطلب جھاڑ پھونک کا یہ جو تم کو کیسے معلوم ہوا، تم نے کیوں ایسا کیا؟ کہا کہ ایک حدیث ہے جس کو میں نے سن رکھا تھا، اور اس کی بنیاد پہ ہم نے ایسا کیا۔ تو وہ اس حدیث کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہے بریدہ بن حصیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا رقیہ الا من عین او ہما، یعنی کوئی بھی جھاڑ پھونک جو نہیں ہے لیکن اس بات سے کہ کسی کی نظر لگ جائے، نظر بد لگ جائے، یا پھر کوئی موذی تکلیف دہ جانور کسی کو ڈس لے، ڈنک مار دے، سانپ اور بچھو۔ تو اس حدیث کو انہوں نے سن رکھا تھا، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے جھاڑ پھونک کیا۔ جھاڑ پھونک جو جاہلیت کے طریقے تھے اس کے حساب سے نہیں کیا، بلکہ جو جھاڑ پھونک کیا وہ جو صحیح جو ثابت ہے، جو ثابت دعائیں ہیں ان کے ذریعے سے یہ کیا۔ تو اس میں تو ایک یہ بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نظر جو ہے وہ حق ہے، العین حق، وہ حدیث میں بھی ہے کہ نظر جو ہے حق ہے۔ کسی کی نظر لگ جاتی ہے، اور نظر لگنے میں نہیں، کسی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آدمی کے اندر یہ خیال ہوتا ہے، یہ دل میں پیدا ہوتی ہے بات کہ یہ آدمی کتنا خوبصورت ہے، یہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی کسی کی کوئی چیز ہو، کوئی اچھی چیز، کسی کے پاس کوئی علم ہے، کسی کے پاس خوبصورتی ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس اچھا گھر ہے، کوئی بھی اس کے بعد بہت اچھی چیز ہے، اور وہ دیکھ کر کے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے دل میں کہ ہاں واقعی یہ بہت ہے، تو اچھا ہے، تو اس کے لیے خوش ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کو
ماشاء اللہ بولنا چاہیے کہ یہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، تاکہ اس کے دل میں اصل میں جو نفس ہے، نفس کے اندر جو ایک وہ حیوانیت کا یا جو وہ جو صفت ہے وہ آدمی کی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے حسد یا اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس کا اثر ہو جاتا ہے کسی کے اوپر، اور وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے دین اسلام میں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایسی کوئی بات ہو، کسی کو دیکھے، کسی کے پاس اس کی جیسی بھی نعمت ہے تو اسے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور ماشاء اللہ بولنا چاہیے۔ کوئی آیا تو ماشاء اللہ آپ کے پاس یہ ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس جوانی ہے، خوبصورتی ہے، ماشاء اللہ بولنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے آدمی کے منفی جو جذبات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور آدمی کو بری نظر نہیں لگتی، کسی کو بھی کسی کی بھی لگ سکتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی اچھی چیز ہو تو آدمی کو اس وقت جو ہے ماشاء اللہ پڑھنا چاہیے، اور تو اگر کسی کو لگ گئی تو اس کے جھاڑ پھونک کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ثابت دعائیں ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، الفاتحہ پڑھنا ہے اور آیت الکرسی پڑھنا ہے، جو معوذتین جو ہے قل هو اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، بہت ساری جو ثابت دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھ کر کے آدمی کو دم کر دینا ہے، پھونک دے پر بھی پڑھ کر کے پھونک لینا ہے، اور صبح شام اس لیے اس کے اہتمام کی تعلیم بھی دی گئی ہے، اور زیادہ تفصیل اگر زیادہ کسی کو ایسا ہو جائے تو اس کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ پھر وہ جس آدمی سے وہ زیادہ اس کی تفصیل ہے کہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ فلاں آدمی کی نظر ہی کسی کو لگ گئی ہے تو پھر اس کو بولے وہ غسل کرے، اب پھر اس کے پانی سے اس کو جو ہے وہ اس کو دھلوایا جائے، یا وہ وضو کرے اس کے پانی سے اس آدمی کو نہلایا جائے، یہ غسل کر لے تو یہ دور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ شیخ بالی کی جو کتاب ہے اس بارے میں کہ کسی کو کسی کی نظر بد لگ جائے اور جن اور آصف کا اثر ہو جائے تو اس کے علاج کے سنت سے قرآن اور حدیث سے جو طریقے ہیں وہ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور پہ یہی ہے کہ ایسی جو آیت الکرسی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے اور جو سورہ تبارک ہے، اس طرح کی صورتیں پڑھ کر کے آدمی کو دم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ان کو یہ معلوم تھا کہ ہاں یہ رقیہ ہے، یہ جھاڑ پھونک ہے، اور اسے انہوں نے علاج کیا۔ تو بہرحال یہ انہوں نے ایک عمل کیا اور کہتے ہیں کہ لیکن میں نے وہ جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کس موقع کی بات ہے، کب کی بات ہے، یہ اس کے بارے میں جتنے بھی شرح کرنے والے لوگوں نے کہا کہ یہ کس موقع یعنی کس کا یہ کیا پس منظر ہے، کب کی بات ہے، یہ کہیں پہ واضح نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سامنے تمام پچھلی جو امتیں ہیں، قومیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح، ابراہیم، سب کی سب جو ہے پیش کی گئی، مجھ پہ میرے سامنے پیش کی گئی، اور سب کو میں نے دیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا کہ جن کے اوپر ایمان لانے والا صرف ایک آدمی تھا، تو یہ مشہور حدیث ہے، اور ایسے نبی کو بھی دیکھا کہ جس کے اوپر دو ایمان لانے والا صرف دو آدمی ایمان لایا، اور کچھ ایسے نبی کو بھی دکھایا گیا کہ جن کے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا۔ آدمی کو اس میں تو ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ آدمی کو یعنی اتاولا نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، آدمی کو بے چین نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر دعوت کے اصلاح کے کام کر رہے ہیں، دین اسلام دنیا کو بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، درس کر رہے ہیں، لوگ نہیں آ رہے ہیں، تو یہ انسانی طبیعت ہے، آدمی اس کا جو نتیجہ ہے نہیں سامنے آتا ہے تو آدمی گھبراتا ہے، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے۔ نبیوں کا جب یہ حال ہے کہ ایسے ایسے نبی گزرے ہیں کہ ان پر کوئی ایمان بھی نہیں لایا، کسی پہ ایک ایمان لایا، دو ایمان لایا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال، یعنی آج تو 100 سال بہت کم کسی کی عمر ہوتی ہے، 950 سال جو ہے، اور پورے جو قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے، دعوت دیتے رہ گئے، ہر طریقہ اختیار کیا، لیکن بہت کم لوگ، تو اس سے آدمی کو نہیں گھبرانا چاہیے، آدمی کو اطمینان کے ساتھ یہ کام یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، اس کا نتیجہ جو بھی ہو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں تھا، ہدایت کا چراغ جلانا کام ہے، ہدایت راستہ دکھانا کام ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں آپ جو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے چچا نے ابو طالب نے جتنی قربانی دی، آپ یتیم تھے، اس کو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تڑپ تھی، آخری ارمان تھا کہ میرے چچا جو ہے آخری وقت میں بھی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے تو اس کی بنیاد میں اللہ کے یہاں ان کے لیے شفاعت کا حقدار بن جاتا، لیکن نہیں، وہ نہیں کہہ سکے۔ تو اس لیے اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آدمی اپنا کام کرتا رہے، 100 میں سے کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ضرور ہوتا ہے، لوگوں کے اندر یہی ایک چرچا ہوتا ہے، لوگوں کا رجحان، لوگوں کا میلان، لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھو کبھی ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہو رہا تھا، اب جو ہے ہفتے میں 2 ہفتے پہ ایسا کام ہو رہا ہے، تو یہ ایک میسج لوگوں میں جا رہا ہے، تو فائدہ ہوتا ہے، اس سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ ایسے بھی نبی کو دیکھا کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ جن پہ کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ کہتے ہیں اسی وقت میں جو دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے یعنی لائی گئی، اور میں نے یہ گمان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ میری امت کے لوگ ہیں، بہت بڑی جو تعداد ہے میری امت کے لوگ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ یہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دکھایا گیا، اور کہتے ہیں کہ دیکھا کہ یہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ پھر اب یہ اصل حدیث جو جس کی بنیاد پہ شیخ نے یعنی جو کتاب کے مؤلف ہیں انہوں نے بیان کیا اس کو، اس چیپٹر میں، اس لیسن میں، کہ اب وہ اصل بات یہاں پہ آئی۔ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دکھانے کے بعد جن کی بڑی تعداد تھی، پھر مجھ سے کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت دکھائی گئی، اور اس امت میں 70,000 ایسے لوگوں کو دکھایا گیا کہ جو 70,000 لوگ بغیر عذاب کے، بغیر سزا کے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہی جو اس لیسن میں، اس سبق میں بتایا گیا کہ توحید اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے والے کا یعنی جو نتیجہ ہے اور ثمرہ ہے اللہ کے ہاں کہ وہ بغیر عذاب اور سزا کے، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تمام امت افراد پیش کیے گئے، اور اس میں 70,000 ایسے لوگ پیش کیے گئے جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے وہ بات آگے آ رہی ہے۔ اس میں ایک خاص بات غور کرنے کی یہ ہے کہ 70,000 لوگ ہوں گے، اس میں شیخ صالح فوزان دوسرے بھی مشائخ جن کو سنا وہ بولتے ہیں کہ 70,000 ہی کی یہ عدد ہے، گنتی نہیں ہے، وہ 70,000 سے زیادہ ہوں گے۔ دوسری روایت ہے جو مسند امام احمد بن حنبل میں آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ طلب کیا تو زیادہ بھی بتایا گیا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے، تو یعنی 70,000 میں ایک آدمی کے ساتھ 70,000، تو اس طرح سے آپ ضرب کریں گے، ملٹیپلائی کریں گے تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس طرح سے ملٹیپلائی ضرب کر کے دیکھا ہے تو تقریباً 5 ملین لوگ۔ مطلب یہاں پہ کہنے کا یہ ہے کہ 70,000 کی گنتی ہی میں یہ گنتی خاص نہیں ہے، اتنے پہ بس نہیں ہے، وہ تعداد 70,000 سے زیادہ ہوگی جو لوگ بغیر حساب کے اور بغیر سزا کے جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری روایتوں میں بات بتائی گی، اس کی بنیاد پہ یہ بات ہے کہ یہ 70,000 ہی میں نہیں ہے بلکہ وہ تعداد زیادہ ہوگی۔ ان کی اوصاف کیا ہیں، ان کی پہچان، ان کی صفت کیا ہے، کس بنیاد پہ یہ لوگ داخل ہوں گے۔ تو یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کرے ہوئے اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے، اور گھر میں جب داخل ہو گئے یہ بات بیان کر کے، تو اب جو مجلس میں صحابہ کرام تھے ان لوگوں کے آپس میں یہ بات چیت شروع ہو گئی، تبادلہ خیال کرنے لگے، لوگ اس پہ غور و فکر کرنے لگے کہ اللہ کے رسول جو ہے اتنی بات کہہ کر کے چلے گئے، یہ 70,000 کی جو تعداد آپ نے بتائی کہ یہ کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، ان کی کیا خوبیاں ہوں گی اور کیا ان کے اوصاف ہوں گے جن کی بنیاد پہ بغیر عذاب کے اور بغیر حساب کے یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یہ تو بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو اب لوگ جو آپس میں چرچا کر رہے ہیں، تو بعض نے کہا کہ شاید اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو صحبت کا موقع ملا، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یعنی صرف صحابہ ہی ہیں جن کو یہ رتبہ ملے گا۔ بعض لوگوں نے یہ بات کی، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کے اندر پیدا ہوئے، یعنی زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئے اور پھر اسلام ان کو ملا اور مسلمان ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ یعنی جو مسلمان ہوئے تھے جاہلیت سے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، اس طرح سے ان کو جاہلیت کا بھی زمانہ ملا اور اسلام کا زمانہ ملا، مسلمان ہوئے تھے، تو ان کی اولاد میں سے ہوں گی، یعنی جو لوگ اسلام کا ہی زمانہ ان کو ملا اور اس میں یہ لوگ مسلمان ہوئے، یہ لوگ ہوں گے، اور گویا ان کے ساتھ انہوں نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، اور اسی طرح سے سب نے اپنی اپنی رائے دی کہ یہ کون ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، یہ مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 70,000 اور اس سے بھی جو زیادہ تعداد ہوگی، جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہاں پہ وہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے، پہلی ان کی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے جھاڑ پھونک کے لیے کسی سے درخواست نہیں کی، اگر ان کو ضرورت پڑی، ایسا موقع آیا، تو وہ لوگ جو ہے جھاڑ پھونک کا راستہ اختیار نہیں کیا، یعنی کسی سے یہ درخواست نہیں کی کہ ہمیں جھاڑ پھونک کریں۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہ آگ کے ذریعے علاج کرنا، وہ زمانے جاہلیت سے چلا رہا تھا کہ کوئی زخم ہے، کوئی تکلیف ہے، کچھ ہے تو اس کو آگ سے داغا جاتا تھا، آج بھی کچھ علاج ہے، اس کو اس سے داغتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ کہا کہ ان لوگوں نے اس کو جانتے ہوئے بھی وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ اور تیسری وصف یہ ہوگی کہ ان لوگوں نے یعنی ان کو کبھی کوئی خیال آیا دل میں کہ ہمارے سامنے، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے سے بلی گزر جیسے ہوتا ہے، الو بول لیا، یا وہ جو گیدھ آ گیا گھر پہ، یا چیل آ گیا، یا ہم جا رہے ہیں اور کچھ ایسی چیز دیکھ لیا، دل میں خیال ہوتا ہے کہ بدشگونی لینا کہ ہمارا یہ کام پورا نہیں ہوگا۔ گھر سے نکل رہے ہیں، آج بھی لوگوں میں گھر سے نکل رہے، باہر گئے اور کسی نے پوچھ دیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پوچھ دینے کی وجہ سے ہمارا کام جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو اس کو بدشگونی لینا کہتے ہیں کہ وہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے ہیں اور اپنے رب پہ یہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تو 4 صفتیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ روپیہ کا استعمال نہیں کرتے، ضرورت ہے تو کسی کے پاس اپنی حاجت نہیں بیان کرتے کہ ہمیں جھاڑ دیں، ہمیں پھونک دیں، اور علاج کے لیے وہ جو آگ سے داغنا ہے اس کا استعمال نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے، اپنے رب سے توکل کرتے ہیں۔ یہ 4 صفتیں ہیں بیان کی گئی، یہ جن کے اندر یہ ہوگی، ایسے لوگ یہ جہنم کی آگ سے بچیں گے بغیر عذاب اور سزا کے، اور بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہاں پہ ایک خاص نقطہ، تفصیل ہے، بہرحال خاص نقطہ یہ جاننے کی ہے کہ یہ 4 ہی چیزیں ہیں جو ان باتوں کا ذکر کیا گیا، گویا اس سے دور رہتے ہیں۔ اس میں اسلام میں علاج کرنا، دوا دارو کرانا، اسباب اختیار کرنا، یہ توکل کے اور توحید کے، ایمان کے خلاف بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھاڑ پھونک، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو جھاڑ پھونک کیا گیا، 2 صورتیں اتری، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ تو اس میں اسباب اور وسائل اختیار کرنا، بیمار ہو گیا آدمی تو علاج کرانا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی بھی بیماری اتاری ہے تو اس کے لیے دوا بھی اتاری، کہا کہ تداو یعنی علاج کراؤ، تو علاج معالجہ کرنا، دوا دارو کرانا، یہ اس کے خلاف بات نہیں ہے۔ لیکن یہ 4 باتوں کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ آدمی جب کسی سے جھاڑ پھونک کا طلب کرتا ہے تو گویا اس کے اندر اس جھاڑ پھونک کرنے والوں کے تئیں ایک ضرورت اور ایک حاجت پیدا ہو گئی، تو یہ توحید اور یہ ایمان یعنی اس سے یہ خلاف بات ہے، یعنی وہ بالکل اس آدمی کا یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی اپنی حاجت اور طلب دوسرے کے پاس نہیں رکھنا، اس میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ اور بدشگونی بھی، ہم جا رہے ہیں کہیں کسی نے پوچھ دیا یا بلی راستہ کاٹ کر کے گزر گئی تو ایسا چیز ہے، اس کے لیے دعا بھی بتائی گئی پڑھنے کے لیے، تو دل میں یہ بات نہیں آئے کہ اس کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہو جائے گا، اور کہیں بھی کچھ بھی ہو تو اپنے رب پہ جو ہے توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ تو یہ خوبی، یہ اوصاف اگر ہوں گی
تو آدمی کو یہ رتبہ ملے گا کہ آدمی بغیر جو ہے حساب کے اور بغیر سزا کے جنت میں داخل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مطلب کو بیان کیا تو ایک صحابی ہیں وہ عکاشہ بن محسن، عکاشہ بہت مشہور نام ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جذبے میں جوش میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے بھی ایسے ہی خوش قسمت لوگوں میں اللہ تعالیٰ بنا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت منہم، تم جو ہے انہی میں سے ہوگے. اب یہ دیکھا تو ایک دوسرے صحابی بھی کھڑے ہو گئے جوش میں، کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. اب یہ سلسلہ چل پڑتا، دوسرے تیسرے چوتھے صحابی بھی کہتے، یہ ایک سلسلہ چل پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ ٹائم کہا کہ اوور ہو رہا ہے. سبقک بہا عکاشہ، یہ عکاشہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے طلب کی کہ اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ کے رسول کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب لوگوں میں بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر دی. پھر اب دوسرے تیسرے چوتھے سلسلہ چل پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ صرف عکاشہ کے لیے تھا، ہم نے دعا کر دی، اب اس کے لیے یہ دروازہ جو ہے بند ہو گیا. تو بہرحال یہ اس حدیث سے وہی جو یہ چیپٹر ہے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ ہاں اس توحید کہ اس تقاضے کو سمجھنا اور اس مرتبے اس مقام کو جو پہنچ جائے، جو باتیں بتائی گئیں، تو ایسے لوگ بغیر سزا کے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی اپنے سعادت مند خوش نصیب بندوں میں بنائے. آمین. وآخر دعوانا.